وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ: لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ ان کو نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بیماری کو اور بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو امن والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ بے شک یہی لوگ جو یہ کہتے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہی فساد کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لے کر آؤ، جس طرح کہ یہ صحابہ ایمان لے کر آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر آئے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے وقوف یہ صحابہ نہیں ہے بلکہ یہی بے وقوف ہے، لیکن یہ نہیں جانتے۔ اور جب یہ منافق لوگ، کافر لوگ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان مسلمان لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان یعنی کہ جھوٹ بولنے پر ان کو سزا دے گا، تو سزا کیا ہے؟ ان کو مہلت دیتا ہے کہ اور زیادہ سرکشی کرے اور سرگردہ اور حیران پھرتے رہے۔ اچھا، فقہاء کرام، محدثین عظام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے، دوسرا نفاق عملی ہے۔ اچھا، اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، یعنی اس کے دل میں بالکل ایمان ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ یہ منافق کافر مشرک سے بھی بدتر اور خطرناک چیز ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور سب سے زیادہ سزا پانے والا طبقہ ہے یہ۔ اچھا، دوسرا نفاق عملی ہے۔ عملی منافق اسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان تو موجود ہوتا ہے مگر عمل منافقوں والے کرتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارا حال ہے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نفاق کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ جس شخص میں ایک علامت بھی ہوگی تو ایک درجہ کے منافق ہوگا، اور جس میں 2 علامتیں ہوں گی اس میں 2 درجے کی منافقت ہوگی، اور جس میں 3 علامتیں ہوں گی وہ 3 درجے کو، جس میں 4 ہوگی تو 4 کے بارے میں فرمایا کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ تو اب ہمیں بھی دل کھول کر اور دماغ کو خالی کر کر یہ سوچنا چاہیے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، کہ یہ علامتیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں اس پر فکر کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ سارے مسلمانوں کو آج کل یہی حال ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو، یعنی ایک کام ہوا ہی نہیں، ایک کام ہے ہی نہیں اور تم نے اس کو بنا لیا ہے، تو کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، اگر بولا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایک درجے کا منافق سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بلند پائے کے صحابیہ ہے، ان کا بچہ بچوں میں کھیل رہا تھا، ان کو اپنے بچے سے کوئی کام تھا، اس کو بار بار بلایا لیکن بچہ آ نہیں رہا، بار بار بلانے کے باوجود جب نہ آیا تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ چیز دے دوں گی، تم میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ چیز دے دوں گی۔ یہ بچے کو لالچ دیا تو بچہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، بچے کو کوئی چیز دی ہی نہیں۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی چیز اس کو دے دو تاکہ تم جھوٹ سے بچ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اس بچے کو کچھ دے دو تاکہ تم جھوٹ سے بچ جاؤ، اگر نہیں دے گی تو یہ تیرا جھوٹ ہوگا۔ یہ اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً عورتوں کو، کہ بچوں کو لالچ دیتی ہے مگر دیتی کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور وہ چیز بھی وہ ہو، اگر آپ نے بچے کو بلا لیا
کسی کام کے لیے اور آپ نے وہ چیز نہیں دی، اگر دی تو کوئی معمولی سی چیز دے دی، نہیں بھائی بچے کو مطمئن کرنا چاہیے کہ واقعتاً یہ تیرا حق ہے تو لے لے۔ بچے کو ایسی مٹی دے دی، ریت دے دی، پتھر دے دیا ہاتھ میں، تو بھائی اس سے جھوٹ جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔